بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے اسم مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے۔ اس اسم مبارکہ کو 100 بار اگر اس طرح پڑھ لیں 3 ہی راتوں میں، انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، رزق میں خوب برکت ہوگی، قرض سے چھٹکارا ملے گا اور ہر قسم کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہی ان امتحان سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں۔ ہر اسم مبارک اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل ہے۔ اللہ کے اسم مبارکہ کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہیں۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 303 بار یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب پڑھے اور بعد از تسبیح اسم مبارکہ اللہ سے نہایت خلوص اور درمندانہ انداز میں اپنی مشکلات دور اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ٹھہرے گی۔ نوٹ کر لیجئے، وظیفے کے لیے ہی صرف نماز نہ پڑھیے بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کرے بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ نماز نہ صرف ذہنی قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ بہرحال اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد آپ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ یا مجیب یا وہاب، یا مجیب یا وہاب کا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی
بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، آپ کے دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔